نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں وضو کرنے کا طریقہ اور اس کے متعلق چند ایک اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وضو اور غسل کی فضیلت کے متعلق چند ایک باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین مبارکہ سے ثابت ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھے، پھر ہر عضو کو دھوتے وقت یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو، اور اگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لے اور ان میں قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور اس کو جان لے، یعنی حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر اس وقت تک کہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر گناہ دور ہو جاتا ہے جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا۔ پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وضو کے اختتام پر وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا تھا، جب تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے جیسا کہ علماء اکرام نے فرمایا ہے، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، پاؤں کا گناہ جیسے بری نیت سے کہیں جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی۔ ان سے ایک طویل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، پس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر کچھ باقی نہ رہے گی۔ یہاں بھی گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے،
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت انس فرماتے ہیں، اچھی طرح غسل کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو بالوں کی جڑیں تر کر، بدن کو خوب صاف کر، بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے، اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، پس جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ آگے وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچایا جائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہو اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھے سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ کان کے مسے کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسے سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا، بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے، اور ان کے چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان قابل مذمت، ملامت اور گناہ گار ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
آگے وضو کے فرائض اور ان سے متعلقہ مسائل کا بیان کیا جاتا ہے۔ وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، ایک دفعہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، ایک بار ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ آگے یہ ان کے متعلق جو فرائض وغیرہ ہیں وضو کے 10 مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہوگا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 2، انگوٹھی چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے۔ اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچے تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نمبر 3، مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب تک یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اسے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہے تو اس کو لوٹائے۔ مسئلہ نمبر 4، ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ اس پر بال نہ ہوں یا اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ مسئلہ نمبر 5، ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 6، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہوں کہ کھال نظر آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہے، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کی کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں، باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان میں ہے اس کا دھونا فرض ہے، چاہے اس جگہ داڑھی نکلے یا نہ نکلی ہو۔ مسئلہ نمبر 9، اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ تو یہ تو آج کے سبق میں مختصر سی وضو کی فضیلت کے متعلق چند ایک احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا
اور تیسرے نمبر پر وضو کے فرائض اور ان سے متعلقہ جو 10 مسائل تھے وہ بیان کیے۔ اب انشاءاللہ کل وضو کی سنتوں سے سبق